اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، مطالعہ قرآن کے سلسلے میں اب تک ہم سورہ بقرہ کی 90th آیات تک پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اسی سورہ کی 91 آیت سے آگے مطالعہ کریں گے۔ بنی اسرائیل کے زوم باطل کا پروردگار عالم اس سورہ میں ایک ایک کر کے ان کا پردہ چاک کر رہا ہے۔ ان کے اوپر جو کج کلائی، جو سرداری اور سرفرازی کا تاج سجایا گیا تھا، جس کو وہ اپنی وراثت سمجھتے تھے، اس کے حق سے ان کو معزول کیا جا رہا ہے اور ایک فرد جرم ان پر عائد کی جا رہی ہے، جس کی گواہی ان کی تاریخوں سے ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، ان کے آباء و اجداد کے رویے۔ تو فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، جو تمہارے ہی خاندان کے بنو اسماعیل سے تعلق رکھتے ہیں، اس پر ایمان لے آؤ۔ تو کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لائیں گے یا لاتے ہیں یا لائے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی بنی اسرائیل میں اتری ہے۔ اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے ہم انکار کرتے ہیں، حالانکہ جو اب نازل ہوا ہے وہ حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے چنے ہوئے پیغمبر کے اوپر نازل کیا جا رہا ہے، اور وہ تصدیق کر رہا ہے، اس تعلیم کی تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ فرمایا ان سے کہو اے نبی، پوچھو ذرا ان سے کہ اگر تم واقعی اس تعلیم پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے پاس آئی تھی، تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے تھے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی اپنے ایمان کے اس دعوے میں سچے تھے تو ذرا یہ بتاؤ
کہ جو بنی اسرائیل میں سے جو پیغمبر تمہارے پاس آئے تھے، زکریہ علیہ السلام آئے تھے، یحییٰ علیہ السلام آئے تھے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آئے تھے، تو ان کو پھر تم قتل کیوں کرتے تھے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ سے تمہارا وہ کیا دھرا، تمہارے وہ کارنامے جو موسیٰ کے ساتھ اللہ کی نشانیوں کے آنے کے باوجود، اللہ نے موسیٰ کو بے شمار نشانیوں کے ساتھ بھیجا تمہارے پاس ہدایت کے لیے، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ تو ذرا یہ بتاؤ کہ اس وقت تمہاری یہ پارسائی اور تمہاری یہ اصول پسندی اور تمہاری یہ تعصب کہاں چلا گیا تھا؟ اس وقت تو کوئی غیر بنی اسرائیلی تو نہیں تھا، موسیٰ تو بنی اسرائیل میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو نہ صرف یہ کہ تم نے موسیٰ کی تعلیم کو فراموش کیا، بلکہ تم اس بات کو بھی بھول گئے کہ سالوں کی، سینکڑوں سالوں کی غلامی کے بعد تم کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ فرعون وہ جو تمہاری اولاد کو، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور تمہاری بچیوں کو لونڈیاں بناتا تھا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم ان کنتم مؤمنین۔ فرمایا موسیٰ کی نشانیوں کے باوجود، اتنے بڑے معجزے کے باوجود کہ سمندر کو میں تمہارے سامنے، تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون اور فرعونیوں کی طاقتور فوج کو غرق کر دیا گیا کفر اور ظلم کے بدلے، لیکن تم نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ تم ایسے ظالم تھے کہ موسیٰ کے ذرا ہٹتے ہی تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا، اور ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں اس کو سختی سے، ان کو سختی کے ساتھ پابندی کرو، کان لگا کر اچھی طرح سے اس کو سنو اور اس کو سمجھو۔ تمہارے بزرگوں نے، تمہارے اسلاف نے، تمہارے بڑوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر ہم مانیں گے نہیں۔ اور ان کی یہ باطل پرستی، ان کی باطل پرستی کا حال یہ تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ تو ان آیات کے ذریعے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کو، ان کے کردار کو اور ان کے عمل کو اور ان کے ایمان کے دعوے کی کلئی کھول رہا ہے۔ فرمایا قل ان کانت لکم الدار
आखिरती इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनि नास फतमन्नउल मौता इन कुंतुम सादिकीन। और तुम्हारी ये जो दावा है कि अल्लाह ने आखिरत का घर तुम्हारे ही लिए बनाया हुआ है, तो तुम तमाम इंसानों के बजाय तुम्हारे लिए बनी इसराइल के लिए जन्नतें तैयार की गई हैं। तो ज़रा अगर इतने ही यकीन है तुम्हें अपने इस दावे के सच्चे होने पर, तो तुम अपने मौत की तमन्ना करके देखो, अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो। वलन यतमन्नहु अबदम बिमा क़द्दमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन वला तजिदन्नहुम अहरसन नास अला हयातिन व मिनल्लज़ीना अशरकू यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सनतिन व मा हुवा बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मरा वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। यकीन जानो ये कभी भी अपनी मौत की तमन्ना न करेंगे, इसलिए कि अपने हाथों से जो कुछ कमाकर इन्होंने भेजा है इनको अच्छी तरह मालूम है। उसका तकाजा भी यही है कि ये तमन्ना न करें। अल्लाह इन जालिमों के हाल से खूब वाकिफ़ है। तुम इन्हें सबसे बढ़कर जीने का, ज़िंदगी का हरीस पाओगे। हत्ता कि ये मुशरिकों के मामले में जो खालिस काफिर मुशरिक और मुल्हिद हैं, उनके मुकाबले में इस ज़िंदा रहने की ख्वाहिश में और आगे बढ़े हुए हैं। इनमें से हर एक शख्स किसी तरह हज़ार बरस जीना चाहता है, हालांकि लंबी उम्र बहरहाल उसे अजाब से दूर नहीं फेंक सकती, दूर नहीं कर सकती। जैसे कुछ अमाल ये कर रहे हैं, अल्लाह तो उन्हें देख रहा है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व साइरिल मोमिनीन।